السلام علیکم۔ لو جی، عمران نو دوجا ٹیکا بھی لگ گیا، پھر تیجا بھی لگنا ہے۔ پتہ نہیں شاید 14 تک نہ نوبت پہنچ جائے۔ اچھا جی، آج دن ہے منگل کا۔ منگل کو ڈگڈگی بھی بجنی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور تاریخ ہے 24 منگل، اور 24 تاریخ ہے فروری کی، ٹھیک ہے سر جی۔ اور روزہ الحمدللہ 5 ہو گئے روزے، اور اب اگلا روزہ شروع ہو گیا جی، ٹھیک ہے سر جی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حکومت کیوں یہ ایسے ڈرامے کرتی ہے جی۔ رات کے 1 بجے عمران خان کو ہسپتال لے کے جایا گیا، وہاں داخل کروایا گیا پیمز ہسپتال، اور پھر 2 بجے اس کو ٹیکا لگایا گیا، رات کے ادھی رات نو ٹیکا۔ اچھا، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ملزم یا مجرم تو عمران ہے، لیکن اے جڑے ادھی رات نو کٹ کے لے کے جاندے نے لوگ، ادھی رات نو کوئی اچھے کام نہیں ہوندے ویسے، اے ذہن وچ رکھ لو۔ ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ادھی رات نو ڈاکہ پہ گیا، ادھی رات نو جناب فلانا ہو گیا، کوئی بندہ نس گیا، یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا۔ تو حکومت کو سب نے یہ کہا ہے، اپنے لوگوں نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ بھئی عمران کو داخل کرو ہسپتال میں، اس کو دن دیہڑے لے کے آؤ، عوام کے سامنے لاؤ، اس کو کوئی بات نہیں یار، عدالتوں میں پیش کرو نہ، اس کو آپ نے اس کو نا بالکل پوتر بنا دیے، اور زیادہ چھپا چھپا کے لکا لکا کے نا آپ نے اس کو بڑا پوتر بنا دیے۔ وہ ہن ہور زیادہ ہو گیا، ایتھے رلدا پھردا ویگنر دے پیچھے جناب، اس کو کبھی لاہور لے کے آتے، کبھی میاں والی لے کے جاتے، کبھی کراچی کیس میں لے کے جاتے، سارے لوگ دیکھتے ٹھیک ہے، ایک دن کے بعد نارمل صورتحال ہو جانی تھی۔ اب اگر وہ دن کی روشنی میں، یہ تو صحافیوں کا کمال ہے نا کہ انہوں نے اس کو ڈھونڈ نکالا ہے کہ جناب جو آدھی رات کو اتنی بڑی وہ ہو رہی ہے، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ہسپتالوں میں ہر جگہ، تو یہ عمران خان کو لایا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اب ریڈیو نے بھی بتا دیا، ٹی وی نے بھی بتا دیا کہ ہاں جی عمران خان نو 2 بجے لے کے آئے۔ اچھا، اب 2 بجے اس کو لائے ہیں، 2 بجے تک بیچارے ڈاکٹروں کو بھی آپ نے جگایا ہے۔ 2 بجے آپ نے سارے عملے کو اٹھایا ہوگا، نرسیں ہوں گی، ڈاکٹر ہوں گے، اتنا بڑا VIP ماحول ہوگا، اور پھر بھی آپ نے ایک غلطی یہ کی کہ ان کے عمران خان کی بہنوں میں سے کسی کو نہیں بلایا۔ آپ کو بلانا چاہیے تھا بہنوں کو، ایک بہن کو بلا لیتے، کیا حرج تھا بھائی، وہ بھی ادھی رات نو آ جاندی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں گوہر صاحب، کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا، ٹیکا تو لگ گیا، عمران نو ٹیکا تو لگ گیا، ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا کہ ہماری اس کو اشفا ہسپتال میں داخل کرنا تھا، وہاں آپ نہیں لے کے گئے، اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ان کی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو ان کے ساتھ لگائیں، وہ آپ نے نہیں کیا۔ یہ یار یہ آپ بتائیں جی، گورنمنٹ یہ صحیح کر رہی ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے آدھی رات والا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی خبر جو نہیں ہوتی نا یہ بنا لیتے ہیں، جیسے آج پھر انہوں نے ایک خبر بنانی ہے، کون سی والی؟ منگل کا دن ہے اور ڈگڈگی والی خبر، یہ انہوں نے آج پھر بتا دی۔ بھائی ان کی بہنوں سے آپ لکھوا لیں کہ جناب آپ کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گوہر صاحب کی جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے، گوہر کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اب ویسے تو اس کا وکیل ہے وہ جو فرینڈ آف کورٹ بنا تھا، وہ کیا نام ہے، سلمان صفدر، اس نے ساری صورتحال بتا دی کہ عمران کی صحت بھی ٹھیک ہے اور سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر اعتبار ہے، ہم سب کو اعتبار ہے، اور اب جو عمران کی بہنیں ہیں ان کو بھی اعتبار ہے، لیکن یار یہ آپ کر دیں، ان کو ایک ملاقات کروا دیں،
کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قیامت نہیں آتی، کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا، ایک ملاقات آج کرا دو، کرا دو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ ڈگڈگی چلنی ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ افطاری تک چلنی ہے، ڈگڈگی چلنی ہے، کیونکہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ تماشا لگا رہے، اور وہ عمران خان والے وہ بھی چاہتے ہیں تماشا لگا رہے۔ انہوں نے جانا ہی جانا ہوتا ہے، اور انہوں نے جانا کب ہے؟ جب جیل کا ٹائم ختم ہو جائے گا نا، پھر علیمہ بھی باپ بھی اور عظمیٰ اور یہ نورین اور یہ سارے وہ چلے جائیں گے 2 بجے کے بعد، جب عدالت کا، جب جیل میں ملاقات کا ٹائم ختم ہو جائے گا تب۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق۔ اگلی خبر سر جی، آج 24 تاریخ ہے نا، آپ کو پتہ ہے انگریزی کی، 22 تاریخ کو سہیل افریدی نے عمران رہائی فورس کے لوگوں کا حلف لینا تھا، عمران رہائی فورس کے لوگوں کا حلف لینا تھا، تو اس کو عام لوگ منع کر رہے تھے، وہ باز نہیں آ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی میں کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اس کو علی گوہر نے فون کیا سہیل افریدی کو کہ جناب یہ جو آپ حلف لے رہے ہیں نا، آپ حلف نہیں لے سکتے، یہ آپ کے خلاف ریاست کے اندر ایک ریاست بنانے کا جو سلسلہ ہے نا، اس کے اوپر آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، آپ نہیں لے سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخری ٹائم پہ انہوں نے وہ ہٹے ہیں، باز آئے ہیں، ورنہ وہ حلف لے رہے تھے، لیکن یہ گوہر نے کیا ہے۔ گوہر صاحب کو اب آگے ہر جگہ لایا جا رہا ہے، اس لیے آج کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان سے ملاقات گوہر صاحب کی ہو جائے اور وہ باہر آ کے تو وہ ساری چیزیں بتائیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور خبر جی ابھی جو ٹی وی پہ چل رہی تھی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جھگڑا بڑھ گیا ہے جی۔ ایک تو رات کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو کہا ہے کہ جی یہ آپ کے وزیر ہیں فیڈرل، تو ہمیں وضاحت دیں، یہ باز نہیں آتے ہمارے۔ اب ایک اور ہوا ہے کہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں نا، شرجیل انعام میمن اور پیپلز پارٹی والے، انہوں نے کہا ہے جی کہ گورنر سندھ استعفیٰ دیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ آئینی عہدہ ہے، اور آئینی عہدہ والا جو ہے سیاسی بیان نہیں دے سکتا، یہ پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے۔ تو پیپلز پارٹی والوں سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دنوں جو آصف علی زرداری نے عمران کے بارے میں بیان دیا تھا کہ یہ جیل میں جناب سڑ رہا ہے اور جیل بڑی مشکل ہوتی ہے اور عمران صبر کرو اور میری یہ ہے وہ ہے، عمران کے خلاف ہی دیا تھا نا بیان زرداری نے، جس کے اوپر بڑا تماشا لگا، لڑائی ہوئی بڑی۔ تو وہ آئینی عہدہ نہیں ہے، وہ کیوں سیاسی بیان دے رہے؟ یہ سر اپنے مطلب کی موم کی ناک ہے، ایسے کر لو ایسے کر لو، یہ موم کی ناک ہے۔ قانون ویسے بھی موم کی ناک ہوتا ہے، اور یہ امیروں کے لیے ہوتا ہے اور ان کے لیے ہوتا ہے، جو مرضی کر دے۔ اگر گورنر کا استعفیٰ بنتا ہے نا، تو یہاں استعفیٰ پھر صدر کا بھی بنتا ہے، آپ انصاف کی بات کریں نا، صدر کا بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے آئیں جی، اگلی خبر کی طرف آئیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے سر جی، ابھی یہ بھی ٹی وی پہ چل رہی تھی، پہلے میاں والی میں ایک گرین بس جو مریم نواز نے چلائی ہیں میاں والی میں، اس کی بس کے شیشے کو توڑا گیا پتھر پھینک کے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی 12-13 بندے تھے، انہوں نے گرین بس پہ راول پنڈی میں بھی حملہ کیا ہے اور اس کے شیشے توڑے ہیں۔ یہ سر جی بندے ناقابل معافی ہیں۔ یہ پھر دوبارہ میں نے سنا میاں والی میں بھی دوبارہ ہوا ہے۔ یہ بندے ناقابل معافی ہیں۔ جو عام پبلک کی بس ہے وہ بھی اب غیر محفوظ ہے، تو پھر ان کو سر جی ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ کو، پبلک بسوں کو، پبلک کی ملکیت چیزوں کو اس طرح نقصان پہنچائیں، وہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ اس کا جناب علی ہم اس کا مطالبہ کریں گے کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، گرفتار کر کے۔ اچھا جی، ایک بندے نے
ایک بندے نے مجھے میسج کیا کہ سر جی اے دسو کہ ملک ریاض بحریہ والا کتھے؟ میں کہا سر جی وہ عبرت کی نشانی بنا ہوا ہے کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اے جی ساری تکلیفیں غریبوں نو ہوندیاں نے اور یہ ہے وہ، ان کو ہم پہلے بھی سمجھاتے تھے کہ سارے جی یہ غریب ہی مرتے نے. یہ میں نے کہا یار بے نظیر بھی شہید ہوئی ہے، ذوالفقار بھٹو بھی ہوئے ہیں، اس کا بیٹا مرتضیٰ ہوا ہے، اور ادھر بھی دوسرے لوگ بھی بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر مرڈر قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سب کے لیے برابر ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی کہ جرنل جو یہ ملک ریاض بحریہ والا تھا نا، یہ تو جرنیلوں کو اور کرنیلوں کو اور بیوروکریسی کو اور وزیر اعظموں کو اور وزیروں کو اپنی جیب میں رکھتا تھا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی سر جی عبرت کا نشان بن گیا، بالکل عبرت کا نشان بنا، کیونکہ ملک ریاض بحریہ کے حوالے سے تو ساری خبریں شروع سے ہی ایسے ہیں کہ وہ خود کہتا تھا کہ میں تو فائل کو پہیہ لگاتا ہوں اور میری فائل کہیں نہیں رکتی. ٹھیک ہے، تو اس نے تو سر جی سارا سسٹم ایسے ہی چلایا ہے، ایسے ہی چلایا ہے. اور ابھی بھی حکومت نے اس کو موقع دیا ہے کہ آپ اگر توبہ طیب کر لیں، آپ اگر کوئی 190 ملین پاؤنڈ میں بیان دینا چاہتے ہیں تو وہ بیان دیں عمران کے حق میں یا مخالفت میں، جو بھی آپ کا بیان ہے، تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن سر جی وہ عبرت کا نشان ہے، اب وہ پاکستان میں نہیں آ رہا. اور اس طرح کے بڑے بڑے سر جی ابھی امریکہ نے نہیں، وینزویلا کے جو میاں بیوی صدر تھے، صدر اور بیوی تھی نا دونوں، اس کو جناب گھر سے اٹھا کے لے آئے ہیں اور اب بیٹھا ہے اور اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. کوئی سارے ملک چپ کر گئے کہ وینزویلا کہ کیا ہے، دو تین دن انہوں نے ویلا کہا ہے، شور و ویلا کیا ہے 2-3 دن. وینزویلا کا 2-3 دن شور و ویلا ہوا ہے، پھر وہ ویلے نو ہی بھول گئے نے، وینز نو ہی بھول گئے. اب جناب علی ایران تیار ہے، امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے، اور اب امریکہ لوگوں سے یہ ماہرین سے مشورہ مانگ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہو گئی تو اس میں امریکہ کو نقصان ہوگا یا ایران کو ہوگا، کیا ہوگا. جنگ کے جو ہی بادل آتے ہیں نا سر، سٹاک مارکیٹیں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تیل آج پھر مہنگا ہو گیا ہے، سونا بھی مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ امریکہ کے ایک اشارے پہ یہ ساری چیزیں سر جی چلتی ہیں. سٹاک ایکسچینج، گولڈ، پٹرول، یہ سارا امریکہ کے اشارے پہ چلتا ہے. امریکہ اتنا طاقتور ہے. اور اس کے بعد پھر چین اور روس، یہ دونوں بھی. بہرحال چین اور روس نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اس لیے بھی امریکہ سوچوں میں پڑ گیا ہے کہ میں حملہ کروں یا نہ کروں. وہ کہتے ہیں نا اب میں بتاؤں اس کو میں کھاؤں یا میں نہ کھاؤں. ٹھیک.